Welcome to Khadija Talimwali YouTube channel. فرض کریں کسی کے پاس 45 ارب ریال کیش موجود ہو اور اس شخص نے ایک بہترین یونیورسٹی سے ڈگری بھی لی ہو، اس کے پاس بڑے شاندار کاروباری آئیڈیاز بھی ہوں اور وہ مارکیٹ میں تہلکہ مچانے کے لیے بالکل تیار ہو، لیکن ایک مسئلہ ہے۔ اور وہ مسئلہ کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہوگا؟ بالکل نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ سارا کا سارا پیسہ بینک کے ہاتھوں میں بالکل برف کی طرح جمع ہوا ہے، کیونکہ جس معاشی نظام کا وہ شخص حصہ ہے وہ نظام اسے اس پیسے کو اپنی مرضی سے استعمال کرنے کی اجازت ہی نہیں دے رہا۔ سوچیں یہ کتنی عجیب اور میرا مطلب ہے بے بسی والی صورتحال ہوگی۔ ہاں، اور دیکھیں یہ صرف کوئی خیالی صورتحال نہیں ہے۔ ایک طویل عرصے تک سعودی عرب میں خواتین کی معاشی حقیقت بالکل یہی رہی ہے۔ ایک طرف بے پناہ دولت، اعلیٰ تعلیم اور وسائل کا سمندر ہے، اور دوسری طرف ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں۔ یہ ایک ایسا تضاد ہے جو کسی بھی معاشی اصول کی سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ تو چلیں اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک بہت ہی دلچسپ بحث کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ جب کوئی معاشی نظام معاشرے کی آدھی آبادی کو یعنی خواتین کو ذہن میں رکھ کر نہ بنایا گیا ہو تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ صحیح، اور اس کے لیے ہمارے پاس دو بہت ہی زبردست تحقیقی مقالے موجود ہیں۔ ایک کا تعلق سعودی عرب سے ہے اور دوسرے کا نائجیریا سے۔ جی، ہم دو بالکل مختلف دنیاؤں کا سفر کریں گے۔ ایک طرف سعودی عرب کی چمکتی دمکتی اربوں ڈالر کی ہائی انکم معیشت ہے، اور دوسری طرف نائجیریا کی وہ سڑکیں اور بازار ہیں جہاں غیر رسمی معیشت یعنی انفارمل سیکٹر چلتا ہے۔ بظاہر ان دونوں میں کوئی مماثلت نہیں لگتی، لیکن ہاں اندر کی کہانی ایک ہی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ کسی کو میراتھن دوڑنے کا کہیں لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیں کہ بھئی اپنا ٹریک بھی تم نے خود ہی بنانا ہے۔ کیا بات ہے، بالکل درست تشبیہ دی آپ نے، اور یہی وہ نقطہ ہے جو اس ساری بحث کو اتنا اہم بناتا ہے۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ شاید غریب ممالک میں خواتین کے لیے معاشی مسائل اس لیے ہیں کیونکہ وہاں پیسہ نہیں ہے، وسائل کی کمی ہے، لیکن جب ہم ان دونوں معیشتوں کو ایک ساتھ رکھ کر دیکھتے ہیں تو ایک حیران کن بات سامنے آتی ہے۔ اور وہ کیا؟ وہ یہ کہ مسئلہ پیسے کا ہے ہی نہیں، مسئلہ اس ڈھانچے کا ہے جو خواتین کی شمولیت کے لیے ڈیزائن ہی نہیں کیا گیا۔ تو شروعات کرتے ہیں سعودی عرب سے۔ ہم ایک ایسے وقت کی بات کر رہے ہیں جب سعودی عرب اپنے ویژن 2030 کے تحت ایک بہت بڑی تبدیلی لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہدف یہ ہے کہ تیل پر انحصار کم کیا جائے اور 4.5 لاکھ نئی ملازمتیں پیدا کی جائیں۔ اور ظاہر ہے جب آپ کو اتنی بڑی معاشی تبدیلی لانی ہو تو آپ کو ہر ہاتھ کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ آدھی آبادی کو گھر بٹھا کر ایسا نہیں کر سکتے۔ بالکل، اور اعداد و شمار کے مطابق سعودی عرب کی کل آبادی کا 45.5% خواتین ہیں، اور اگر ہم صرف جامعات کی بات کریں نا تو 58% طلبہ خواتین ہیں۔ 58%؟ یعنی تعلیم میں وہ مردوں کو کافی پیچھے چھوڑ چکی ہیں۔ اور صرف تعلیم ہی نہیں، ان کے پاس سرمائے کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں 45 ارب ریال کا ذکر کیا، یہ وہ نقد رقم ہے جو خواتین کی ملکیت ہے، لیکن اس کا 75% حصہ بینکوں میں بیکار پڑا ہے۔ 75%؟ مطلب یہ کوئی چھوٹی موٹی رقم نہیں ہے، یہ اتنی بڑی رقم ہے کہ اگر اسے مارکیٹ میں لایا جائے، بزنس میں لگایا جائے تو یہ پوری معیشت کا نقشہ بدل سکتی ہے۔ ایک منٹ رکیے، مجھے یہاں ایک بات ہضم نہیں ہو رہی۔ جی بتائیں۔ مطلب اگر ان خواتین کے پاس اتنی اعلیٰ تعلیم ہے اور اربوں ریال کی دولت موجود ہے تو دنیا کا کوئی بھی اصول یہی کہتا ہے کہ پیسہ ہی طاقت ہے، کیپٹل سب کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ 75% رقم معیشت کا پہیہ کیوں نہیں چلا رہی؟ اگر انہیں خود کام کرنے میں کوئی مسئلہ تھا تو کیا وہ محض کچھ پیسے دے کر کسی مرد کو اپنا مینیجر یا ایجنٹ نہیں رکھ سکتی جو ان کے سارے کام کر دے اور وہ پیچھے بیٹھ کر بس منافع کمائے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت منطقی سوال ہے، اور بظاہر ایسا لگتا بھی ہے کہ پیسوں سے ہر رکاوٹ خریدی جا سکتی ہے یا ہٹائی جا سکتی ہے، لیکن یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ یہ رکاوٹیں پیسوں سے حل ہونے والی نہیں تھیں۔ یہ ساختی رکاوٹیں تھیں جنہیں ہم سٹرکچرل بیریئر کہتے ہیں۔ یعنی وہ مسائل جو سسٹم کے اندر بنے ہوئے ہیں؟ جی بالکل۔
مثال کے طور پر اس وقت کے قوانین کے تحت ایک خاتون کو اپنا کاروبار رجسٹر کرنے اور سرکاری معاملات چلانے کے لیے ایک مرد ایجنٹ کی لازمی ضرورت تھی۔ اب ذرا اس کے روزمرہ کے اثرات پر غور کریں۔ آپ کے پاس پیسہ ہے، کاروبار ہے، لیکن قانون کہتا ہے کہ نمائندگی کوئی مرد ہی کرے گا۔ یعنی وہ اپنی مرضی سے کوئی معاہدہ سائن نہیں کر سکتی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ فرض کریں ایک خاتون کی کمپنی کا کوئی سامان پورٹ پر پہنچا ہے اور اسے کلیئر کروانا ہے، لیکن اس کا مرد ایجنٹ شہر سے باہر ہے یا کسی بھی وجہ سے دستیاب نہیں ہے۔ تو وہ خود نہیں جا سکتی؟ بالکل، وہ خاتون خود جا کر وہ کاغذی کارروائی نہیں کر سکتی۔ اس کا سامان پورٹ پر پڑا رہے گا اور اسے روزانہ کی بنیاد پر جرمانے ادا کرنے پڑیں گے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسہ تو ہے، لیکن کنٹرول بالکل نہیں ہے۔ یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ اور صرف یہی نہیں، دفتروں میں خواتین کے لیے الگ دروازوں اور الگ حصوں کی لازمی شرط تھی، جو خاص طور پر چھوٹے کاروباروں کے لیے بہت بڑا اضافی خرچ تھا۔ اور پھر ڈرائیونگ پر جو روایتی پابندی تھی جس کا مقالہ میں ذکر ہے، اس کا مطلب تھا کہ وہ اپنے ہی کلائنٹ سے ملنے یا بینک جانے کے لیے بھی کسی اور کی محتاج تھیں۔ تو یہ تو بالکل ایسا ہو گیا نا کہ آپ کے پاس ایک بہترین سپورٹس کار ہے، ٹینک میں پیٹرول بھی فل ہے، لیکن آپ کو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے کی اجازت ہی نہیں ہے، اور آپ کو کسی اور کو سٹیئرنگ دینا پڑ رہا ہے جو شاید اس کار کو اس کی پوری رفتار سے چلا ہی نہ سکے۔ کیا زبردست تشبیہ ہے! بالکل ایسا ہی تھا، اور اسی بے بسی کا نتیجہ تھا کہ کل رجسٹرڈ کاروباروں میں سے صرف 4% کی مالک خواتین تھی۔ صرف 4%؟ جی، صرف 4۔ اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ جو بڑی بڑی خاندانی کمپنیاں ہیں جن میں خواتین کی 40% تک ملکیت ہوتی ہے، وہاں بھی ان کی حیثیت محض ایک خاموش شراکت دار یعنی سائلنٹ پارٹنر کی تھی۔ یہ سائلنٹ پارٹنر ہونے کا عملی طور پہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بس منافع لیتی ہیں اور فیصلے نہیں کرتی؟ جی ہاں، بالکل۔ ان کا نام کاغذوں پر تو موجود ہوتا ہے، ان کا سرمایہ بھی لگا ہوتا ہے، لیکن کمپنی کی سمت کیا ہوگی، کسے نوکری پر رکھنا ہے، کون سا نیا پروجیکٹ شروع کرنا ہے، ان تمام فیصلوں میں ان کی کوئی آواز نہیں ہوتی۔ وہ بورڈ روم کے فیصلوں سے مکمل طور پر باہر رکھی جاتی ہیں۔ یہ کسی بھی ملک کی معیشت کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے، کیونکہ آپ نہ صرف ان کے پیسے کو محدود کر رہے ہیں، بلکہ ان کی ذہانت، ان کی ڈگریوں اور ان کے آئیڈیاز کو بھی تو ضائع کر رہے ہیں نا۔ اچھا، ایک سیکنڈ، جب آپ نے ڈگریوں اور تجربے کا ذکر کیا نا، تو میرے ذہن میں ایک بڑا اہم سوال آیا ہے۔ جی پوچھیں۔ چلے مان لیا کہ نظام مشکل ہے، لیکن انسانی فطرت ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں سے راستے نکال ہی لیتی ہے۔ کیا ایک ایسی خاتون جس نے فرض کریں لنڈن یا امریکہ سے فائنانس میں PhD کر رکھی ہو، یا جس کے پاس 20 سال کا کاروباری تجربہ ہو، وہ ان رکاوٹوں کو ایک عام کم پڑھی لکھی خاتون کی نسبت زیادہ آسانی سے عبور نہیں کر لیتی ہوگی؟ آخر تجربہ اور تعلیم کچھ تو کام آتے ہوں گے نظام سے لڑنے میں۔ آپ کا یہ سوچنا بالکل بجا ہے، اور محققین نے اپنے مقالے میں بالکل اسی مفروضے کو ٹیسٹ بھی کیا۔ انہوں نے سینکڑوں کاروباری خواتین کا ڈیٹا اکٹھا کیا اور یہ کھوج لگانے کی کوشش کی کہ کیا تعلیم، عمر یا تجربہ کسی قسم کی ڈھال کا کام کرتے ہیں۔ تو کیا واقعی یہ ڈھال بنتے ہیں؟ اس کے لیے انہوں نے ایک شماریاتی تجزیہ کیا جسے اینووا ٹیسٹ کہتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا PhD کرنے والی خاتون کو سرکاری بیوروکریسی میں کم مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے بمقابلہ ایک عام گریجویٹ کے۔ تو اس شماریاتی تجزیے کا کیا نتیجہ نکلا؟ پی ویلیو کیا کہہ رہی تھی؟ نتیجہ یہ تھا کہ یہ ڈھال بالکل کام نہیں کرتی۔ اعداد و شمار نے ثابت کیا، مطلب ان کی جو پی ویلیو تھی وہ 0.05 سے زیادہ تھی، جس کا شماریاتی زبان میں مطلب یہ ہے کہ خواتین کی عمر، ان کی ازدواجی حیثیت، تجربے یا تعلیم کا ان ٹیکنیکل اور قانونی مسائل سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ واہ! جی، نظام مکمل طور پر اندھا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے والی خاتون کتنی پڑھی لکھی ہے۔ یعنی ایک PhD ہولڈر کے لیے بھی وہی مسائل ہیں جو ایک ہائی اسکول پاس کے لیے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں نا، تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ یہ ناکامی خواتین کی انفرادی قابلیت کی کمی کی وجہ سے بالکل نہیں ہے،
یہ مکمل طور پر نظام کی خرابیوں کی وجہ سے ہیں۔ صحیح۔ وہ پی ایچ ڈی ہولڈر خاتون جب کسی سرکاری دفتر میں اپنی فائل لے کر جاتی ہے تو وہ فائل اسی ڈیسک پر رکتی ہے، اسی مرد ایجنٹ کی محتاج ہوتی ہے اور اسی کاغذی کارروائی کا شکار ہوتی ہے جس کا سامنا ایک 25 سالہ ناتجربہ کار لڑکی کو کرنا پڑتا ہے۔ آپ کی قابلیت اس دیوار کو نہیں گرا سکتی جو نظام نے کھڑی کی ہے۔ یار یہ تو مطلب بہت مایوس کن بات ہے۔ یہ تو ایسا ہے کہ آپ چاہے جتنا مرضی تیز دوڑنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، لیکن اگر ٹریک کے بیچ میں ہی دیواریں چنی ہوئی ہیں تو آپ کی رفتار کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ جی بالکل۔ اسی لیے اس 75% رکے ہوئے سرمایے کو معیشت میں لانے کے لیے صرف کاروباری تربیت دینا کافی نہیں ہے، بلکہ ان ساختی دیواروں کو گرانا ضروری ہے۔ 100% درست۔ خیر، یہ تو ہو گئی ایک ایسی دنیا کی بات جہاں اربوں ریال بینکوں میں بند ہے۔ اب ذرا اس منظرنامے سے باہر نکلتے ہیں اور ایک بالکل مختلف حقیقت کی طرف چلتے ہیں، نائجیریا۔ ہاں، نائجیریا کی کہانی سعودی عرب سے بالکل مختلف ہے۔ یہ افریقہ کا سب سے گنجان آباد ملک ہے۔ اس کی آبادی 15 کروڑ کے لگ بھگ ہے اور ظاہر ہے اس کا بھی نصف حصہ خواتین پر مشتمل ہے۔ لیکن یہاں مسئلہ بینکوں میں پڑی بیکار دولت کا نہیں ہے، یہاں مسئلہ بقا کا ہے۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ دیہی علاقوں کی 70% خواتین شدید غربت کا شکار ہے۔ 70%؟ یہ بہت بڑا نمبر ہے۔ میں مقالے کی سمری دیکھ رہی تھی تو سعودی عرب میں تو ہم نے دیکھا کہ ایک شیشے کی چھت، جسے گلاس سیلنگ کہتے ہیں، اس کا مسئلہ ہے۔ خواتین اوپر دیکھ تو سکتی ہیں، ان کے پاس سیڑھی بھی ہے، لیکن وہ چھت انہیں اوپر جانے نہیں دے رہی۔ صحیح۔ لیکن نائجیریا کی صورتحال پڑھ کر مجھے لگا کہ وہاں چھت تو دور کی بات، ان خواتین کے پیروں کے نیچے کوئی فرش، کوئی حفاظتی جال ہی موجود نہیں ہے۔ وہ سیدھا کھائی کے کنارے کھڑی ہیں۔ جہاں رسمی معیشت میں نوکریاں ہی نہیں ہیں، وہاں یہ خواتین کیا کرتی ہیں؟ آپ نے یہ جو شیشے کی چھت اور فرش والی تشبیہ دی ہے نا، یہ بہت کمال کی ہے۔ جب فرش نہ ہو تو آپ کو ہوا میں اپنے پاؤں جمانے پڑتے ہیں۔ نائجیریا میں رسمی معیشت میں مواقع نہ ہونے کی وجہ سے 46% کام کرنے والی خواتین غیر رسمی شعبے یعنی انفارمل سیکٹر سے وابستہ ہیں۔ اچھا، یہ انفارمل سیکٹر یا غیر رسمی شعبہ اصل میں ہوتا کیا ہے؟ کیونکہ جب ہم عام طور پر انفارمل کہتے ہیں تو آج کل کے دور میں ذہن میں فری لانسنگ یا کوئی چھوٹا موٹا آن لائن سٹارٹ اپ آتا ہے۔ نہیں، جب وہ والا انفارمل سیکٹر نہیں ہے۔ ہم یہاں ان خواتین کی بات کر رہی ہیں جو سڑک کے کنارے سبزیاں بیچتی ہیں، گھروں کے پچھواڑے میں صابن بناتی ہیں یا چھوٹے موٹے کپڑے سلائی کر کے بازار میں فروخت کرتی ہیں۔ اچھا، تو یہ اسٹریٹ وینڈرز اور گھریلو صنعت کی بات ہو رہی ہے۔ جی بالکل۔ اور اس شعبے کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس کا حکومت کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا، نہ کوئی ٹیکس دیا جاتا ہے، نہ کوئی ریگولیشن ہوتی ہے۔ لیکن اس کا ایک تاریک پہلو بھی ہے۔ یہاں کوئی ہیلتھ انشورنس، کوئی پینشن یا کوئی قانون محنت نہیں ہوتا جو ان خواتین کا تحفظ کر سکے۔ آپ بیمار پڑ گئے تو آپ کی آمدنی صفر۔ یہ تو انتہائی غیر محفوظ صورتحال ہے۔ لیکن میں یہاں ایک نقطہ اٹھانا چاہوں گی۔ میں نے مقالے میں کچھ اعداد و شمار دیکھے تھے کہ نائجیریا کے اس غیر رسمی شعبے میں ہر سال اوسطاً 25,000 سے 35,000 نئی ملازمتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ جی، تو بظاہر تو یہ ایک بہت زبردست خبر لگتی ہے۔ اگر ایک شعبہ ہر سال اتنی نوکریاں پیدا کر رہا ہے تو کیا یہ ایک کامیاب معاشی ماڈل نہیں ہے؟ مطلب معیشت چل تو رہی ہے نا؟ بظاہر یہ واقعی ایک بہت بومنگ سیکٹر لگتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ترقی پذیر ممالک میں 60% افراد اسی غیر رسمی معیشت سے وابستہ ہیں، جو جی این آئی کا 41% بنتی ہے۔ لیکن اگر ہم اس کی گہرائی میں جائیں تو حقیقت کافی تلخ ہے۔ وہ کیسے؟ یہ جو 25 سے 35 ہزار نوکریاں پیدا ہو رہی ہیں نا، یہ اصل میں کوئی کیریئر یا ترقی کے مواقع نہیں ہے۔ یہ خواتین کی بقا کی جنگ ہے، یہ ان کی سروائیول اسٹریٹجی ہے۔ بقا کی جنگ؟ تھوڑا اس کو واضح کریں۔ دیکھیں، ان خواتین کے پاس رسمی شعبے یعنی بڑی کمپنیوں میں کام کرنے کے لیے نہ تو مطلوبہ مہارتیں ہیں، نہ اعلیٰ تعلیم تک رسائی ہے، اور نہ ہی ان کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے، کیونکہ ان پر خاندانی اور بچوں کی دیکھ بھال کی بھاری ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اب پیٹ تو پالنا ہے نا۔ ظاہر ہے۔ تو جب کوئی اور راستہ نہیں بچتا تو وہ صبح 4 بجے اٹھ کر سڑک کے کنارے ایک ٹھیلا لگا لیتی ہیں۔ انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ دوپہر کو پولیس آ کر ان کا ٹھیلا ہٹا دے گی یا نہیں۔ یہ کوئی بزنس ایکسپینشن نہیں ہے جس کی ہم تعریف کریں، یہ فاقوں سے بچنے کا آخری راستہ ہے۔ اوہ، مطلب یہ مجبوری کا سودا ہے۔
اور ظاہر ہے جب ان کا کوئی سرکاری ریکارڈ ہی نہیں ہے تو کوئی بینک انہیں اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے قرضہ بھی نہیں دے گا۔ بس یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ان کا کاروبار بس اتنا ہی رہتا ہے کہ روز کمایا اور روز کھایا۔ انہیں مائکرو کریڈٹ یعنی چھوٹے قرضوں تک رسائی نہیں ملتی۔ ان کے پاس کوئی ضمانت نہیں ہوتی جو وہ بینک کو دے سکیں۔ یعنی اب ذرا موازنہ کریں، ایک طرف سعودی عرب کی خواتین ہیں جن کی اربوں کی دولت بینکوں میں پڑی ہیں اور وہ ساختی رکاوٹوں کی وجہ سے اسے استعمال نہیں کر سکتی، اور دوسری طرف نائجیریا کی خواتین ہیں جنہیں اپنا روزمرہ کا کام چلانے کے لیے چند ہزار کا قرضہ بھی میسر نہیں ہے کیونکہ نظام ان کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ یہ تقابل واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے، اور یہیں آ کر مجھے ان دونوں کہانیوں کا آپس میں تعلق سمجھ آ رہا ہے۔ چاہے ملک دنیا کے امیر ترین خطے میں ہو یا غریب ترین خطے میں، جب نظام ان کے لیے ڈیزائن ہی نہیں کیا گیا تو نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے، معاشی بے دخلی۔ بالکل۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے سعودی عرب کی بات کی، ہم نے نائجیریا کی بات کی۔ اس تفصیلی جائزے کو سننے والے کسی بھی عام شخص کو جو شاید ان دونوں ممالک میں سے کسی سے بھی تعلق نہیں رکھتا، اسے اس ساری صورتحال کی پرواہ کیوں کرنی چاہیے؟ اس علم کا اطلاق کہاں ہوتا ہے؟ اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ کیا ہم انسانوں کے آدھے دماغ، آدھی صلاحیت اور آدھے سرمایے کو منجمد کر کے دنیا کی پیچیدہ مسائل حل کر سکتے ہیں؟ ناممکن ہے۔ علم کی اصل قیمت اس کے اطلاق میں ہی تو ہے۔ دونوں ممالک میں خواتین ایک بہت بڑا غیر استعمال شدہ معاشی اثاثہ ہیں۔ اگر آپ ان کو معاشی دھارے سے باہر رکھتے ہیں تو آپ اصل میں اپنی ہی معیشت کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔ یعنی بات صرف اخلاقیات یا برابری کی نہیں ہے، بلکہ یہ تو سیدھا سیدھا نفع اور نقصان کا ریاضی ہے۔ اگر سعودی عرب اپنے ویژن 2030 کو کامیاب کرنا چاہتا ہے تو اسے ان ساختی دیواروں کو مکمل طور پر گرا کر اس 75% رکے ہوئے سرمایے کو گردش میں لانا ہی ہوگا۔ بالکل۔ اور اگر نائجیریا غربت کے اس چکر سے نکلنا چاہتا ہے تو اسے یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ اس کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی یہی غیر رسمی شعبہ ہے۔ انہیں ان خواتین کو قانونی تحفظ دینا ہوگا، ان کے لیے مائکرو کریڈٹ کے راستے کھولنے ہوں گے تاکہ وہ سڑک کے کنارے لگائے گئے ٹھیلے کو ایک باقاعدہ رجسٹرڈ دکان میں بدل سکیں۔ صحیح۔ قوانین کو اتنا لچکدار بنانا ہوگا کہ لوگ ڈر کر غیر رسمی معیشت میں چھپنے پر مجبور نہ ہوں، بلکہ اعتماد کے ساتھ ریاست کے حفاظتی دائرے میں آئیں۔ واقعی کوئی بھی گاڑی صرف 2 ٹائروں پر اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتی، چاہے اس کا انجن کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ جب معاشرہ خواتین کے لیے دروازے کھولتا ہے تو وہ صرف ان پر کوئی احسان نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ پورے معاشرے کے معیار زندگی کو بلند کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ثابت شدہ بات ہے کہ خواتین اپنی آمدنی کا ایک بہت بڑا حصہ واپس اپنے خاندانوں، بچوں کی تعلیم اور صحت پر خرچ کرتی ہیں۔ اور سب سے متاثر کن بات جو ان دونوں مقالوں سے ابھر کر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام تر مشکلات اور رکاوٹوں کے باوجود خواتین ہر جگہ اپنے راستے خود بنا رہی ہیں۔ جی بالکل۔ سعودی عرب میں وہ بورڈ رومز میں اپنی جگہ بنانے کے لیے لڑ رہی ہیں، اور نائجیریا میں وہ شدید غیر محفوظ حالات میں بھی بازاروں کا پہیہ رکنے نہیں دے رہی۔ نظام ان کے خلاف کھڑا ہے لیکن وہ حال نہیں مان رہی۔ یہی تو ان کی ہمت ہے، اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ خواتین ان انتہائی ناموافق حالات میں بھی اتنی مزاحمت دکھا سکتی ہیں تو جس دن یہ نظام واقعی ان کے لیے کھلے گا اس دن یہ دنیا کی معیشت کو کہاں سے کہاں لے جائیں گی۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ لیکن آج کے اس تفصیلی جائزے کو سمیٹنے سے پہلے میں ایک ایسا سوال چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں جو شاید تھوڑا سا چونکا دینے والا ہو، لیکن اس پر غور کرنا بنتا ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ ہم نے دیکھا کہ دنیا کا موجودہ معاشی اور قانونی ڈھانچہ، چاہے وہ امیر ترین ملک ہو یا غریب ترین، وہ آدھی آبادی کو کسی نہ کسی طریقے سے پیچھے دھکیلنے یا غیر رسمی معیشت کے سائے میں چھپنے پر مجبور کرتا ہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ یہ پورا عالمی مالیاتی نظام اسی عدم توازن کی بنیاد پر کھڑا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارا یہ موجودہ عالمی نظام واقعی اس قابل بھی ہے کہ وہ ایک مکمل طور پر صنف سے بالاتر یعنی جینڈر نیوٹرل معیشت کا بوجھ اٹھا سکے؟ واہ! اگر خواتین پوری طاقت، سرمایے اور برابری کے ساتھ اس میدان میں اتر آئیں تو کیا یہ موجودہ معاشی ڈھانچے اپنی ہی بنیادوں سے ہل جائیں گے؟ کیا حقیقی برابری لانے کے لیے ہمیں اس پورے عالمی نظام کو ہی سرے سے دوبارہ بنانا پڑے گا؟
یہ واقعی ایک بہت گہری سوچ ہے۔ مطلب کیا ہمارا موجودہ نظام اس مکمل برابری کا جھٹکا برداشت کر بھی پائے گا یا نہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں آنے والے معاشی رجحانات کو سمجھنے کے لیے خود سے ضرور پوچھنا چاہیے۔ بالکل۔ تو اسی سوچ کے ساتھ آج کی اس گفتگو کو یہیں ختم کرتے ہیں، کیونکہ یاد رکھیں وہ دوڑنے والے جن کے لیے ٹریک نہیں بنایا گیا تھا وہ اب بھی دوڑ رہے ہیں، اور جب وہ اپنا ٹریک خود مکمل کر لیں گے تو شاید وہ اس پوری دوڑ کے اصول ہی ہمیشہ کے لیے بدل دیں۔ سنتے رہیں اور سوچتے رہیں۔ Thank you for watching Khadija Talimwali YouTube channel.